بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، ائمہ مساجد، میرے سامنے بیٹھی ہوئی میرے نبی کی پیاری عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وخطابہ العظیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ سچ تو یہ ہے کہ وقت بہت ہو گیا۔ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ 8:30 سے 9 کے درمیان تک میں پروگرام ختم ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے آیا تھا، لیکن یہاں پر وقت نکلتا ہی چلا گیا۔ کبھی کبھی ہم اپنی ذمہ داری بھی سمجھ لیتے ہیں مائک پکڑ کر، اور کبھی کبھی غیر ذمہ داری بھی اختیار کر لیتے ہیں مائک پکڑ کر، دونوں۔ لیکن اچھا لگتا ہے اگر ایسی محفلوں میں ہم اپنی ذمہ داری دکھلائیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہ جانے میرے کون سے الفاظ ایسے ہو کہ جو میرے آقا کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی کراہت بھی محسوس ہو جاتی ہے کہ جب زیادہ اوور ہو جاتا ہے، کچھ ایسے مل بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ محفل میلاد ہے، تقریریں تو آپ نے سب کی سن لی، جو تقریر ہونی تھی ہو گئی۔ صرف حصول برکت کے لیے چند منٹ بولوں گا۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جان لو، پہچان لو، سمجھ لو، جو میرے محبوب بندے ہیں انہیں دنیا میں نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ یہ ایک آسان سا ترجمہ اپنی الفاظ، اپنی انداز میں آیت مقدسہ کا کیا، کہ جس کی تلاوت کا شرف خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حاصل کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی انہیں پریشانی ہوتی۔ قرآن عظیم قرآن عظیم 30 پارہ، لیکن اللہ رب العزت نے کیا حسن اس قرآن میں رکھا ہے، کیا خوبی رکھی ہے کہ اگر اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہو، ایک شیعہ بھی پڑھتا ہے، ایک وہابی بھی پڑھتا ہے، ایک اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، ایک نیچری بھی پڑھتا ہے، ایک دہریہ بھی پڑھتا ہے، ایک معتزلی بھی پڑھتا ہے، مرزائی چھوڑ کے باقی سب پڑھتے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن ایک، قرآن ایک، الگ نہیں۔ جو 30 پارے میرے پاس، وہی 30 پارے ان کے پاس۔ جو شروعات سورہ فاتحہ سے الحمد سے شروع ہوئی اور ناس کی سین پہ ختم ہوئی، وہی ان کے پاس۔ لیکن اللہ رب العزت نے کتنا پیارا نظام رکھا ہے اس قرآن کا، کتنا پیارا انداز رکھا ہے اس قرآن میں، اور اتارا کس پر؟ اپنے سب سے چہیتے محبوب پر، جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا اور اس کتاب کو انہیں عطا کی، میرا رب جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے محبوب پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، میرے محبوب پر انگلیاں اٹھائیں گے، ان کے معجزات سے انکار کریں گے،
تو سارے معجزات کو جب صحابہ نے دیکھا مانا، صحابہ کے بعد کسی نے دیکھا نہیں، اب تو انکار کر سکتے ہیں، جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں انکار کر سکتے، ہم تو صرف پڑھے ہیں جو ہم کو روایتیں ملی، اب ہم بول سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے، اور کہہ بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ایسا ہی بندے میرے کریں گے الگ الگ طریقوں سے، تو دیا کیا؟ اپنی سب سے محبوب ترین کتاب قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن ایسا دیا اپنے محبوب کو کہ محبوب ایک وقت کے بعد پھر تم میرے پاس آ جاؤ گے، دین باقی رہے گا، مذہب باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، انگلیاں اٹھانے والے بھی باقی رہیں گے۔ اب اس انگلی اٹھانے والوں کو جواب دینے کے لیے محبوب یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب کہ 1400 سال ہو گیا ابھی تک اس پر ریسرچ چلتی ہی جا رہی ہے، سبحان اللہ، اس پر ریسرچ ہو ہی رہی ہے۔ اور ایک آسان سے لفظوں میں آپ کو بولوں، یہ قرآن ہے، ایک دہریا کے پاس جاؤ پڑھو دہریا ہو جاؤ گے، قرآن وہی ہے جو میرا ہے، اس کے پاس گئے پڑھنے دہریا ہو جاؤ گے، ایک معتزلی کے پاس جاؤ گے پڑھنے کے لیے معتزلی ہو جاؤ گے، ایک وہابی کے پاس پڑھنے جاؤ گے تو وہابی ہو جاؤ گے، ایک شیعہ کے پاس پڑھنے جاؤ گے تو شیعہ ہو جاؤ گے، ایک قادیانی کے پاس پڑھنے جاؤ گے قادیانی ہو جاؤ گے، ایک سائنٹسٹ کے پاس پڑھنے جاؤ گے تو اس میں ہر چیز تمہیں سائنس کی نظر آئے گی، ایک بہترین ڈاکٹر پروفیسر کے پاس جاؤ گے تو وہ تم کو اسی طریقے سے میڈیکل کے بارے میں قرآن میں سمجھائے گا، لیکن اگر ایک عاشق رسول کے پاس پڑھنے آئے تو مومن کامل بن کے جاؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر۔ قرآن پڑھنے والے انیک، قرآن سمجھنے والے، تو جس کی جتنی بصارت تھی، جس کی جتنی سماعت تھی، اسی طریقے سے اس نے دیکھا سنا، اور جس کی جتنی بصیرت تھی اسی انداز میں اس کو لے کے چلا۔ لیکن ایک عاشق رسول، ایک عاشق رسول جب اس قرآن کو یاد کرتا ہے، سینے میں بسا لیتا ہے اور اس قرآن کے فرامین پر چلنے لگتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے لگتا ہے، تو وہ کسی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا، دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ قرآن کی برکت اس کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر چلا جائے اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول وہاں پر ہونا چالو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس چیز پر غور کریے، جب تک ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں پوری دنیا میں عروج دیا، اور جب سے ہم نے قرآن کو سجا کر طاقوں میں رکھا ہے، آج پوری دنیا میں ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ فلاں پیر صاحب آئے، ان کے پیچھے بھگ گئے، میں آیا، میرے پیچھے 10 لوگ بھگے، میرے بعد کوئی آیا، ان کے پیچھے بھگے، پھر کوئی مفتی آیا، ان کے پیچھے بھگے، پھر کوئی عالم آیا، ان کے پیچھے بھگے۔ اس لیے بھگے، پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے، مولانا صاحب جنت میں لے جائیں گے؟ پہلے اپنے اعمال کو دیکھو، پہلے اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، سوچو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے مصطفیٰ کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، کسی غیر کا نہیں۔ یہ سب سے بڑا احسان رب کا تو یہی ہے تمہارے اوپر کہ محبوب کا امتی بنایا ہے، اور تم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہو، بہت شان سے پڑھتے ہو، ان پر سلام بھیجتے ہو۔ کیا یہی تمہارا سلام ہے کہ صرف یا نبی سلام علیکہ پڑھنے کے بعد قرآن کو اٹھا کے سجا کے رکھ دو؟ نہیں پیارے، اگر تم وہی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھو،
اسی قرآن کے فرامین پر عمل کرنے لگو، شریعت مطہرہ کے پابند بن جاؤ. اب کوئی شیخ آئے، کوئی پیر آئے، کوئی عالم آئے، اب اس کے پاس جا کے تم اپنے لیے دعا کراؤ. جب تم دعا کرواؤ گے تو اللہ رب العزت اسی قرآن کے اعجاز کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول کرے گا. یہ آسان نہیں ہے. وہ سرکار غوث اعظم کا وقت تھا کہ چور آیا، اس کو کتب بنا کے بھیج دیا. گھر کے اندر گھس گیا چوری کرنے کے لیے تو اب دال بنا کے بھیج دیا. اس دور میں ایسا کوئی پیر میری نگاہوں میں نہیں ہے کہ ایسا بنا کے بھیج دے گا. میں خود پیر صاحب ہوں، مجھے معلوم ہے پیروں کی حقیقت، اوپن بولتا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہو اپنی زندگی کو بدلنا، اپنے گھر کے اندر خوشحالی چاہنا، اپنے گھر کے اندر ترقی چاہنا، اپنے بزنس میں ترقی چاہنا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش چاہتے ہو تو 5 وقتہ نمازی بنو اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو. 5 وقتہ نمازی بنو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو. بزرگوں کے آستانے پہ جاتے ہو، نہ جانے کتنی نیاز کر دیتے ہو. صرف نیاز کر دینا کمال نہیں ہے، نیاز کر دینا کمال نہیں ہے. وہ تمہارے محتاج نہیں ہے، ان کے رب نے انہیں وہ طاقت دی، وہ جو چاہے وہ کر دے. وہ ہمارے تمہارے فاتح کے یا بریانی کے یا کسی چیز کے محتاج نہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. ہاں، ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس طریقے سے جائیں کہ جب ان کی نگاہ کرم ہم پر پڑے، جب وہ ہمارے دلوں کے حال کو دیکھیں، ہماری پیشانی کو دیکھیں تو انہیں معلوم پڑ جائے کہ ہر چیز کا پابند ہے لیکن پریشان ہے. لاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر جس کی پریشانی کو دور کریں. اللہ والے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی آستانے کہیں بھی جاؤ، سب کے سب عالم دین ہے، کوئی جاہل نہیں ہے. علماء موجود ہے اسٹیج پہ، میری اصلاح کریں. جتنے بھی عالم دین ہیں بیٹھے ہوئے سب میری اصلاح کریں. جتنے بھی اللہ والے ہیں بتلا دو اگر اس میں سے کوئی بھی ایک جاہل رہا ہو. سب اپنے دور کے زبردست عالم دین، سب اپنے دور کے زبردست عالم دین. کرامتوں کے ذریعے اسلام کو نہیں پھیلایا ہے، کتابوں کو لکھ لکھ کر اسلام نہیں پھیلایا ہے، بلکہ جو قرآن کی تلاوت ان کی زبان پہ ہوا کرتی تھی اس کی چاشنی سے اسلام پھیلا ہے. جو رات کے وقت میں وہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے تھے، اس کی چاشنی سے اسلام پھیلا ہوا ہے. زیادہ دور مت جاؤ، پنڈوا چلے جاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈوا کا کیا حال ہے، ورنہ وہی پنڈوا کی سرزمین تھی حضرت سرکار شیخ علاء الحق پنڈوی کی، کہ 1-2 عالم فتوی نویسی نہیں کرتے تھے، 500 سے زائد عالم ایک وقت میں بیٹھ کے فتوی نویسی کرتے تھے. یہ ہماری خانقاہوں کا حال تھا. ہاں، تو اس دور کے جو مریدین تھے جب پیر کی بارگاہ میں آتے تھے ان کا شیخ پوچھتا تھا قرآن پڑھے؟ نہیں. چلو بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو. وہ جن کے ساتھ لگا دیتا وہاں پر وہ قرآن پڑھتے، دین کی ضروریات کو سیکھتے، اور جب سیکھ کر وہ اپنے گھروں کو جاتے پھر واپس آتے تو ان کا شیخ دیکھتا تھا، ان کا پیر دیکھتا تھا کہ میں نے مرید کو جو سکھلایا اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اگر وہ اس پر عمل کر رہا ہے تو اس خوشی میں پیر انہیں نواز دیا کرتا تھا. اور قرآن کی برکت کیا ہوتی ہے، قرآن کی برکت کیا ہوتی ہے. شہر غزنی ہے، سلطان محمود غزنوی کا دربار. شکایت آئی ان کے پاس کہ سلطان فلاں فلاں منڈی کے اندر تاجر لوگ گلے میں ڈنڈی مار رہے ہیں. ایک سیر کوئی مال لینے جاتا ہے تو اس میں سے 50 گرام غائب ہو جاتا ہے. بےمانی کی جا رہی. سلطان محمود غزنوی کو غصہ آیا، بولے اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے میں پتہ کرواتا ہوں. خاموش ہو. ایک دن خود سے انہوں نے بھیش بدلا، فقیروں والا لباس پہنا، جس طریقے سے فقیر کاسا لے کے چلتا ہے مانگنے کے لیے، اس انداز میں بنایا کہ کوئی ان کو پہچان نہ پائے. چہرے پر زیادہ سب کالے اور دودھ مٹی لگا لی کہ معلوم پڑے کہ کہیں بہت دور سے آیا. بہت اپنے پورے جسم کو، اپنی حیت کو بدلا. چور دروازے سے نکل گئے محل کے باہر. اب ٹہلتے ٹہلتے مانگتے مانگتے اسی گلی میں گئے جہاں کے بارے میں آیا تھا. دیکھا کیا کہ سب لوگ ایمانداری سے تول رہے ہیں، دے رہے ہیں، سب کے ترازو کو وہ دیکھ رہے ہیں، ناپ جوک والے کو دیکھ رہے ہیں. اور ان کی نگاہ ایک حمال پہ پڑی. نوجوان خوبصورت سا حمال ہے، سر پہ امامہ بندھا ہوا ہے،
बाशरा है, ढीले ढाले लिबास में है, सब एक एक बोरी उठाते हैं कांधे के ऊपर, गले को ले जाके उसके गोडाउन में रख रहे हैं, और ये हमाल 2 बोरी 3 बोरी एक साथ उठाता है, अपने कांधे पर रखता जा रहा है। लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी ने गौर किया तो देखा क्या कि उस हमाल के कांधे से 4 इंच ऊपर वो बोरियां चल रही हैं। सुल्तान गजनवी देखकर हैरान। सुल्तान महमूद गजनवी कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी का नाम नहीं, अपने वक्त का दरवेशे कामिल था, जिंदा वली था। हिस्ट्री कुछ भी बतलाए, कुछ भी बोले नहीं, अपने वक्त के दरवेशे कामिल का नाम है सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला। जिस तरीके से हजरत सरकार सैयदना आलमगीर औरंगजेब दरवेशे कामिल का नाम, ऐसे ही हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान महमूद गजनवी गौर से देखते रहे। जब वो नौजवान उनके करीब आया और वहां से गुजरने लगा, देखा क्या कि होंठ चल रहे नौजवान को, आप देखे, और वहीं से फिर वापस चोर दरवाजे से अपने महल में पहुंचे, अपने खास रूम में पहुंचे, अपना पूरा लिबास उतारा, सब कुछ उतारने के बाद नहाए धोए फ्रेश हुए, आए बैठ गए दरबार में। सारे उमरा रौसा आके इकट्ठा हो गए, कोतवाल को बुलाया, तो फला दुकान पे जाओ, फला आड़ती को और उसके जितने वो हम्माल हैं, बोझ ढोने वाले, सबको गिरफ्तार करके लेकर आओ उठा। कहा हुजूर सजा देनी है? कहा कोई सजा नहीं देनी, इज्जत के साथ लेकर आओ उठा। और वो आएंगे नहीं इसलिए उनको गिरफ्तार करके लाना, अगर वो मोहब्बत से आ जाए तो इज्जत से लाना। गए, सबने इनकार कर दिया, नहीं जाएंगे, सुल्तान को आना है, खुद आए, हम क्यों जाए? वजह सुल्तान नेक थे, पारसा था, हक बोलने वाला था, हक समझने वाला था, आलिमे दीन था, तो इसीलिए कौम को कोई डर और कोई खौफ नहीं होता। वजह हुकूमत चलाना उनका काम था, लेकिन अगर सुल्तान से भी कमी हो तो एक आम आदमी खड़ा होकर सुल्तान से सवाल कर लेता था। फिर जब कोतवाल ने सख्ती की तो हम आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, कहा ठीक है, हमारे ऊपर जब्र किया जा रहा है, चलो। आया, सुल्तान के पास खड़ा हो गया, बातचीत हुई, कहा सुल्तान जितनी देर के लिए आप मुझे यहाँ बुलाए, मेरा इतना इतना नुकसान हुआ। सुल्तान गजनवी ने अपनी जेब से थैली निकाली, का ये मेरी जानी थी, तुम्हारा नुकसान कहाँ जाना, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सबके बारे में पूछ लिया। और जब उस हम्माल की बारी आई, कहा नौजवान तुम आओ, कहाँ के रहने वाले हो? तब मैं बल्ख से आया हूं। किस लिए आए थे यहां पर? का फिक्र माश की तलाश में आया, और मुझे कहीं जब नौकरी नहीं मिली, कहीं जॉब नहीं मिली, तो मेरे इस मालिक ने मुझे नौकरी दी सामान को उठाने की। मैं उठा रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि मैं जो दिन भर पसीना बहाता हूँ, शाम होने से पहले मेरा मालिक मुझे मेरे हाथ में मेरा उजर दे देता है। सुल्तान गजनवी देखते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर उसके मालिक से कहा, क्या अपने इस हम्माल को मुझे दे दोगे? उसने कहा नहीं हुजूर, नहीं दूंगा। जब से ये नौजवान आया है, मेरे यहाँ तो 4 चांद लग गए, मेरे गले में बरकत होने लगी, मेरे माल में बरकत होने लगी, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आने लगे, मैं नहीं देने वाला। कहा तुमको तो देना पड़ेगा। फिर आपने पूछा, ए नौजवान ये बताओ, कल तुम गल्ला उठा रहे थे, तुमने 3 बोरियां अपने कांधे पे रखी थी, काजी का बोरियां तुम्हारे कांधे से ऊपर थी, तुम निगाहों को नीची करके जा रहे थे, तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। लेकिन उस वक्त तुम्हारे लब हिल रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे? वो नौजवान चुप। सुल्तान गजनवी ने जब जिद किया, कहा बतलाओ क्या पढ़ रहे थे? कहा कुछ नहीं पढ़ रहा था, मैं हाफिज कुरान हूँ, कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, मैं कारी कुरान हूँ, हाफिज कुरान हूँ, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। जब मैं काम करता रहता हूँ तो कुरान की तिलावत करता रहता हूँ, उसकी वजह से मुझे एहसास नहीं होता उस तिलावत की वजह से कि मैंने कितनी बोरी उठा ली। ये तो आज आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि मेरे कांधे पे वो बोरी नहीं रहती, ऊपर रहती है, वरना मुझे तो मालूम यही था कि मेरे कांधे पे वो बोरी रहती है। सुल्तान गजनवी परेशान। कहा नौजवान तुम हाफिज कुरान हो? कहा मैं हाफिज कुरान हूँ और आलिम दीन हूँ, मैं शरीयत का जानकार भी हूँ।
اسی لیے کسی کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا مانگنے کے لیے. اللہ نے جو مجھے علم دیا تھا اسی علم نے مجھے سکھلایا ہے کہ جب اللہ نے 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں تو محنت کرو. میں محنت کر کے اپنا رزق کمانا. سلطان غزنوی کھڑے ہو گئے. کہا نوجوان نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا نام ایاز. جیسے سنا ایاز, کہا سلطان محمود نے فرمایا ایاز آج کے بعد سے تم اس مالک کے ہاں کام نہیں کرو گے. تم حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو, باشعور ہو. ہم تمہیں اپنے یہاں رکھنا چاہتے اپنے ساتھ. اس کے مالک سے بات کی, مالک مان گیا, کہا کہ تم یہیں پہ رہو. ایاز ساتھ میں رہنے لگے. اس دور کے جو درباری تھے ان کو تھوڑا تھوڑا برا لگنے لگا. وقت بیتتا گیا. سلطان محمود غزنوی جب سب سے رائے لیتے تھے, ایسا نہیں کہ اپنا خود کا فیصلہ کرے, سارے علماء مشائخ کو بیٹھالتے تھے, اپنے وزراء کو بیٹھالتے تھے, ایک ایک کر کے سب سے پوچھتے تھے. سب سے آخر میں کہے ایاز تمہاری کیا رائے؟ سب سے آخری رائے جو ایاز کی ہو محمود غزنوی مان لیں. تو لوگوں کو وہ لگتا تھا. ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایاز کو بلائے. ایاز آئے, کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر. تو ایاز آج میری ایک خواہش ہے, پوری کر لو. کہا حضور کیا؟ کہا نہیں پہلے وعدہ کرو تم پوری کرو گے. کہا اگر میرے اختیار میں ہے تو پوری کرو گے. سلطان غزنوی نے فوراً ایک باکس کو کھولا, ایک حسین و جمیل لباس نکالا, ایک تاج نکالا. کہا ایاز آج میرے لیے تم میرا یہ لباس پہن لو, اور اس لباس پہننے کے بعد میرے اس تخت پر بیٹھ جاؤ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سلطان کے لباس میں کیسے لگتے. کیا محبت رہی ہوگی سلطان کی. ایاز خاموش. سلطان غزنوی کہہ رہے نہیں, تم نے وعدہ کیا ہے, تم عالم دین ہو, دیکھو مکر نہیں سکتے. حضرت ایاز روم میں گئے, ڈریس چینج کیا, شاہی تاج لگایا, شاہی لباس پہنا, فاخرانہ لباس پہن کے آئے. سلطان غزنوی نے ہاتھ پکڑایا, تخت پہ بیٹھا لا, اور نیچے اتر کے سلطان غزنوی ہاتھ باندھ کے ان کو دیکھ رہے, آنکھوں سے اشک گر رہا ہے, دیکھ رہے. اور کہا کیا ایاز حقیقت یہ دیکھا جائے تو میں اس تخت کے برابر کیا نہیں ہوں. آج تم اس تخت پہ بیٹھے ہو, تخت کو 4 چاند لگ گیا. ایاز اب تم دربار میں آؤ گے, سلطانی دربار میں آؤ گے, اپنا لباس پہن کر مت آنا, میرے اسی لباس پہ تم کو آنا ہے. اور فوراً اعلان کیا کہ آج سے ایاز میرے مصائب خاص میں, آج سے ایاز میرے مصائب خاص میں, ان کی کرسی میرے داہنے سائیڈ میں میری کرسی سے لگی ہوئی ہونا چاہیے ان کا تخت. اور بھی چیمی گوئیاں بڑھ گئی ہے. بھی چند مہینے آئے ہوا یہ نوجوان تو سلطان کو اپنے قبضے میں کر لیا. پیچھے پڑ گئے لوگ, پیچھے پڑ گئے. ایک جگہ سے بات لکھ کر گئی کہ جب ایاز گھر کو جاتے ہیں تو اپنے کمرے کے اندر گھس جاتے ہیں. ایک کوٹری کے اندر ایک صندوق ہے, صندوق میں کچھ مال رکھا ہے, ایاز اس کو گنتے ہیں. شکایت پہ شکایت پہنچتی رہی, سلطان غزنوی کے پاس نہیں مان رہے تھے. پھر کچھ اور وزراء نے شکایت کی. ایک دن سلطان غزنوی بولے ٹھیک ہے چلو. گورنر کو لیا, کوتوال کو لیا, پورے افسران کو لے کے ان کے گھر پہ پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, ان کی بیوی دروازے پہ آئی. کہا کون؟ کہا میں سلطان محمود غزنوی, مجھے ایاز سے ملنا ہے, دروازہ کھولو. سلطان کا حکم تھا, ان کی اہلیہ نے دروازہ کھولا, فوراً پردے میں ہو گئی. سلطان غزنوی نے فرمایا کہ سب لوگ نگاہیں نیچی رکھو, گھر کے اندر مستورات ہیں, عورتیں ہیں, کسی کی نگاہ عورتوں کے اوپر نہیں جانی چاہیے. اسلام کا درس یہ اصول. سب نگاہیں نیچی کر کے انہوں نے پوچھا ایاز کہاں ہے؟ کہا سامنے کوٹری میں. چھپایا نہیں, دروازے کو ڈھکیلا گیا تو اندر سے بند. سلطان غزنوی کھٹکھٹا رہے, کوئی جواب نہیں آ رہا. پھر آواز دی سلطان غزنوی نے, پھر اس کے بعد جواب آیا کہ سلطان 10 منٹ ٹھہرو, میں کھولتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کچھ اندر گرنے پڑنے کی آواز آئی, دروازہ کھلا. سلطان غزنوی اندر آئے, دیکھا کہ پیچھے پوری فوج کھڑی ہے. کہا سلطان اس وقت میرے گھر پہ آنا کیسے؟ کہا ایاز تمہاری لیے شکایت ہے اور بہت زیادہ سب تمہاری شکایت آ گئی, اس لیے میں تمہارے گھر پہ آیا ہوں چیک کرنے. کا کیا چیک کرنے کا؟ یہ صندوق کھولو. کہا نہیں کھولیں گے. کہا ایاز اس صندوق کو کھولو. کہا نہیں کھولیں گے. ضد کیا. سلطان نے کہا میرا حکم ہے. کہا جب سلطان کا حکم ہے تو یہ چابی دے رہا ہوں, کھول لو. سلطان غزنوی نے کھولا. ایاز نے اس کے اندر سے ایک چھولا نکالا. سلطان غزنوی نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا سلطان مت دیکھو. کہا کیا ہے؟ کہا مت دیکھو.
ضد کیا تو کھول کے دکھلایا، دیکھا کیا کہ جو ایاز کپڑا پہن کر جایا کرتے تھے سلطان غزنوی کے پاس، جو چپل پہن کے جایا کرتے تھے، وہ چپل، وہ کپڑا اس کے اندر موجود۔ سلطان غزنوی پریشان کہ ایاز یہ کیا ہے؟ کہا سلطان اسی لباس کو تو آپ نے اتروا کے یہ والا لباس پہنایا تھا نا مجھے، میں اپنی حیثیت نہیں بھولا ہوں، اپنی حیثیت نہیں بھولا ہوں، سبحان اللہ، میری حقیقت کیا ہے وہ مجھے یاد ہے، میری حیثیت کیا ہے وہ مجھے یاد ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے یہ فاخرانہ لباس دے دیا، جب آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی روٹی کھاتا ہوں، آپ کے دربار میں بیٹھتا ہوں تو آپ کے اس لباس کے ساتھ، اور جب اپنے گھر آتا ہوں اس لباس کو پہنتا ہوں تو اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنے سلطان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ أفضل العلماء، حضور أفضل العلماء، مذہب اسلام، سلطان میں اس لیے نہیں بند کرتا ہوں، میں یہ لباس کو پہن کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور عبادت کرنے کے بعد اپنے سلطان کے حق میں دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جس سلطان نے مجھے یہ فاخرانہ لباس پہنایا ہے، اے اللہ تو اس کی سلطنت کو قائم رکھنا، اے اللہ میرے سلطان کی لاج رکھنا۔ سلطان غزنوی گر گئے، قدموں پر رونا چالو کیا، کہا ایاز آج سے تم میرے وزیر نہیں میرے بھائی ہو۔ سینے سے لگایا، کہا ایاز ہمہ وقت تم میرے لیے ایسے ہی دعا کرتے رہنا، مجھے ہند کی سرزمین جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی